یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں، جامعات، وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اعلیٰ پلیٹ فارم ہوتی ہیں ان کے سوچ کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے اور ان کے آئیڈیاز کو شیپ کرنے کے لیے۔ اب یہ جو امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا ہے، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے، سرپرستی ہے، وہ بیوروکریٹس کے ہاتھوں دی جائے گی، چاہے ان کا اکیڈمک سے تعلق ہو یا نہ ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے اسٹوڈنٹس کس طریقے سے متاثر ہوں گے؟ اصل میں فریال بات یہ ہے کہ ایکچولی بیوروکریٹس کو یونیورسٹیز کے اندر اگر ہم لے کے آتے ہیں ایز وائس چانسلر، جو نیریٹو آ رہا ہے گورنمنٹ کا، کل بھی چیف منسٹر سندھ بات کر رہے تھے سید مراد علی شاہ صاحب، تو ان کی باتوں سے جو لگا کہ ان کے جو گلے شکوے انہوں نے کیے کہ وائس چانسلر کچھ کرپشن کے اندر، کچھ ہراسمنٹ کے معاملات، دوسری چیزوں کے اندر، ہاں یہ بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پھر بھی یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرس میں، ٹیچرس میں اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ ان میں سے اچھے پک کیے جا سکتے ہیں۔ آپ اگر بیوروکریسی کو مرج کر رہے ہیں، دس از اے سارٹ آف بیوروکریسی نیکسس ود دا یونیورسٹیز، جو امینڈمنٹ بل آ رہا ہے اس کے توسل سے جو نظر آ رہی ہیں حقیقتیں، تو اس سے کیا فرق آپ ایکسپیکٹ کریں بچوں کے، جو آپ کی پوائنٹ تھی۔ ایکچولی وائس چانسلرس ڈین ہوتے ہیں، ڈین سے اوپر جاتے ہیں تو وائس چانسلر بنتے ہیں، سم ٹائمس وہ ایکٹنگ وائس چانسلرس، ٹیچرس بھی بن جاتے ہیں، پروفیسرس، وہ بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں۔ علامہ آیا قاضی آئیڈیل وائس چانسلر یونیورسٹی آف سندھ، جنہوں نے وہ فاؤنڈ کی، تو وہ خود ایک ٹیچر تھے۔ بنیادی طور پہ جو ریسرچ کا معاملہ، جو تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے، وہ اساتذہ جانتے ہیں بہتر، کیونکہ وہ اپنی زندگی پوری کی پوری اس ایکسپیرینس کے اندر سرو کرتے ہیں۔ وائس چانسلر کی سیٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایڈمنسٹریٹو کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ کی بھی ہے۔ وائس چانسلر ٹیچرز کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے کلاسز کنڈکٹ کریں۔ دس از ناٹ جسٹ ایڈمنسٹریٹو۔ اب بیوروکریسی کا جو تجربہ ہوتا ہے، لینڈ ریونیو کے بیوروکریٹس ہوں، پولیس ڈپارٹمنٹ کے بیوروکریٹس ہوں، لا انفورسمنٹ ایجنسی، دوسرے بیوروکریٹ سیکرٹریز ہیں یا سیکشن آفیسرز، بعد میں بیوروکریٹس، ڈی سیز، کمشنر، دوسرے، again they just know the art of managing the business of departments except teaching، وہ ٹیچنگ نہیں کرتے۔ تو بنیادی طور پہ جو بچوں کا نقصان ہوگا، اساتذہ جب پروموٹ ہوتے ہیں تو اساتذہ they know how to improve the quality of education۔ میرے خیال میں کمپیریٹیولی اگر یہ مسائل ہیں بھی اپنی جگہ کچھ وائس چانسلرس یونیورسٹیز کے، تو بھی ہمیں ٹیچرس میں سے اس کے الٹرنیٹ دیکھنے ہیں۔ سر نیکسٹ کوسچن جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچرز کانٹریکٹ بیس رکھے جائیں گے، جو بہت بڑا دھچکا ہے۔ اس سے جو آلریڈی ہمارے آن دی ڈیوٹی پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں یا جو اپ کمنگ یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ ہم اکیڈمکس میں جائیں گے، جاب سیکورٹی نہیں ہوگی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آلریڈی ہیں ٹیچرز یا جو بننے جا رہے ہیں ان کو کیا نقصان ہوگا؟ اور یہ جب کانٹریکٹ ٹیچر رکھیں گے تو کس قسم کے ٹیچرز پھر آئیں گے جب کانٹریکٹ پہ آئیں گے؟ تو بنیادی طور پہ معاملہ جو ہے اعلیٰ تعلیم کا، اس میں اگر آپ کانٹریکچول اپوائنٹمنٹس کی بات دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں ونس اگر ایک بندہ جو گریجویٹ ہے، اس نے ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، وہ یونیورسٹی جاب کے اندر تب جاتا ہے جب اس کو جاب سیکیورٹی وتھ سیم پریویلیجز۔ ایک یہاں پہ میں بیوروکریسی کی بھی بات آئی ہے، ایکچولی بیوروکریسی کو امپوز کرنے کی بات تو سی ایم نے ڈینائی کی ہے کہ وہ نہیں کر رہے، وہ ایک روم بڑھا رہے ہیں، اسپیس بڑھا رہے ہیں اپنے لیے کہ آپشن زیادہ ہوں، ان کا ایک ورژن ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 17 گریڈ کا کل سی ایم صاحب نے ایک بات کی، اور آئی آنر مائی چانسلر، وہ ہمارے چانسلر ہیں، آئی ریسپیکٹ ہم، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اس انڈرسٹینڈنگ کو بنیادی طور پہ دیکھ لیں، سی ایم صاحب ہوں یا ہمارے وائس چانسلر ہیں، جو بھی ہے بھئی بیوروکریٹ کا انہوں نے مثال دیا۔ کل وہ ایسی اسسٹنٹ کمشنر کی بات کر رہے تھے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر وہ پی ایچ ڈی تھا۔ اگین ایک اسسٹنٹ کمشنر کے پریویلیجز تو آپ چیک کریں، اس کو آپ نے ایک بلو کلر والی گاڑی ہوٹل لگا کے گاڑی دی ہوئی ہے، بنگلہ دیا ہے، ڈرائیور دیا ہے، باورچی دیا ہے۔ یہاں پہ المیہ جو مجھے لگ رہا ہے جس کنڈیشنز میں ٹیچر سروائیو کرتے ہیں، اور چانسلر آئی تھنک، آئی مائٹ بی رانگ، لیکن میرے خیال میں ان کو یہ پتہ تک نہیں ہوگا کہ ایک یہاں پہ 20 گریڈ کا پروفیسر، آئی ہیو سین مدوائے آئیز، یو آر دا اسٹوڈنٹ آف دس یونیورسٹی، آپ گریجویٹ یہیں سے آئی آر ڈپارٹمنٹ سے ہیں، وہ موٹر بائک پہ آتے ہیں، 20ویں گریڈ کا پروفیسر۔ ناؤ ایک سی ایم صاحب کو یہاں پہ یہ چیز سوچنی چاہیے، یا اوور آل ایڈوائزرس
टू CM में उनको एक रिक्वेस्ट आपके तवस्सुल से फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि भाई एक 17 ग्रेड के आप असिस्टेंट कमिश्नर 18 ग्रेड के DC को इतनी मराद दे देते हैं कि उनके पास हर प्रिविलेज है अलॉन्ग विद सैलरी, तो यहाँ पे एक प्रोफेसर, उसको आपने क्या प्रोटोकॉल्स दिए? सर आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि इतने दिन हो गए प्रोटेस्ट को, राइट, आप मुझे ये बताएं, मैंने तो कहीं ना देखा ना पढ़ा कि अभी तक ऑफिशियल से कोई ऐसी बात आई हो कि ठीक है हम टेबल टॉक करेंगे। तो ये तो प्रोटेस्ट बढ़ेगा, ये तो हालात और खराब होंगे। आपको नहीं लगता उनको इस पे बैठ के बात करनी चाहिए, या वो क्यों नहीं कर रहे, या तो उनके अपने अच्छे खासे इंटरेस्ट शामिल है? Right. थोड़ी रोशनी दीजिए। 17 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर हज़ारों तलबा, लाखों मेरे ख्याल में 37,000 तो स्टूडेंट्स कराची यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं। तो अगेन जो यहाँ पे लाहे अमल जो इस वक्त ज़रूरी मुझे लग रहा है वो ये है कि सबसे पहले अगर इस मामले को आप संजीदगी से लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन करें, यूनिवर्सिटीज़ टीचर सोसाइटीज़ के तवस्सुल से फापुआसा के प्लेटफॉर्म से कोऑर्डिनेशन कमेटी डिज़ाइन करें, नाम दे दें, CM अपनी एक कमेटी डिज़ाइन कर लें, वो हमारे चांसलर हैं, हमसे बात करें, डायलॉग इनिशिएट करें, वो कमेटीज़ आपस में मिलें, बैठें, बात करें। अगर इसकी लीगल रेमेडी की मैं बात करता हूँ, एक लास्ट जो PTI की गवर्नमेंट के अंदर बिल पास होने जा रहा था, जो प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरामीम नैब और दूसरे रिफॉर्म्स की बातें हो रही थी, उसमें भी उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वहाँ पे एक पिटीशन चली गई, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अगेंस्ट दैट बिल, वो पास होने से पहले। तो लीगल एक और इस मामले को हल करने का है कि जो बाद में बिल पास होने के बाद में भी इनिशिएटिव यही होगा लीगली कि कंपेल्ड होंगे टीचर्स या टीचर सोसाइटीज़ या फापुआसा कि वो अपने एक लीगल पिटीशन की तरफ रुजू करें। तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा मामला नहीं होगा, बिकॉज वी वर्क विद द गवर्नमेंट, वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्लासेस का बाइकआउट धरना मसले का हल नहीं है, लेकिन इसके अलावा क्या ऑप्शन रह गया? जब आप किसी की जॉब सिक्योरिटी को चेंज करें, सर्विसेज स्ट्रक्चर के अंदर बुनियादी जो चीज़ें हैं वो तब्दील हो रही हैं, तो कम अज़ कम एक कंसल्टेशन के बाद कोई बिल आता है। आप या हम या कोई भी इंसान अगर इस ख्याल में है कि वो एक अक्ल कुल है, तो मेरे ख्याल में वो गलत है। वी नीड टू हैव स्पेस फॉर डायलॉग, हम दूसरी साइड की भी बात सुन लें, उनके ग्रीवेंसेस को देख लें, और मेरे ख्याल में ये कोई ऐसा मसला नहीं, इससे बड़े मसले हुए। अब मीडिया को एक मैसेज दे दें, उसके थ्रू कोई सर्वे करवा लें, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के राय आमा को आप तस्लीम करें कि वो क्या विश करते हैं। मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सबकी यही विश है, तो प्लीज़ इस पे गौर कीजिए, ये कोई आम बात नहीं, ये मुआशरे की हाजिर सर्विस हमारे असातिज़ा और स्टूडेंट्स की और आने वालों की भी तरह है। सो थैंक यू।